کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر بندے کی آرزو ہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ زندگی کے ہر موڑ پر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور کامیابی کے حصول کے لیے استقامت قائم رہنا، کھڑے رہنا، ارادہ پختہ رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ استقامت حاصل کرنے کے فوائد قرآن اور احادیث کے اندر اس کے طریقے بھی بیان کیے گئے۔ اللہ والوں کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، ان کی دین کے کاموں کے اندر کیسی استقامت تھی۔ آج کے عنوان کا پہلا واقعہ استقامت کامیابی کا راز ہے۔ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے، استقامت ہزار کرامت سے بہتر ہے۔ قائم رہنا، جم کے رہنا، پورے قد پہ جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، عطار تیرے کرم سے ہی جم کے کھڑا ہے، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا۔ جم کے کھڑے رہنا، قائم رہنا، جرت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، استقامت اس چیز کا نام ہے۔ اور دین کے اندر استقامت یہ بڑی ضروری ہے۔ آج کے عنوان کا پہلا واقعہ، توجہ جی، آپ کی، حضور کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ، نام بھی اعلیٰ، کام بھی اعلیٰ، حضور کے صحابہ کی شان بھی اعلیٰ۔ صحابہ وہ صحابہ تھے ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ سنیو توانو مبارک ہوئے، ساڈے دلاں دے وچ سارے صحابہ دا پیار آ گیا، ساڈے دلاں دے وچ آل نبی دا پیار آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا پاک رب جدوں کسی نال بلائی دا ارادہ فرما لوے، اللہ پاک جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرما لے، اللہ اس کے دل میں میرے سارے صحابہ کا پیار شامل فرما دیتا ہے، میرے سارے صحابہ کی محبت داخل فرما دیتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا پل صراط بال سے باریک ہے، تلوار کی دھار سے تیز ہے، اس پہ ثابت قدم صرف وہ بندہ رہے گا جس کے دل میں میرے سارے صحابہ کا بھی پیار ہوگا اور میری ساری آل کا بھی پیار شامل ہوگا۔ پل صراط پر ثابت قدم کون رہے گا؟ سنی۔ سنیوں مبارک ہوئے، ساڈے حصے دے وچ صحابہ دا بھی پیار، آلے نبی دا بھی پیار۔ اللہ حضرت نے آکھیا سی میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ نے لکھا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضور کے صحابہ کی بھی محبت اور آل نبی کی بھی محبت۔ پہلا واقعہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ، آپ کی کامیابی کیسی ہے، آپ کی استقامت کیسی ہے؟ آپ حضور کا کلمہ پڑھ چکے، دیدار مصطفیٰ کی لذت آپ نے حاصل کر لی، پھر جنہوں نے دیدار یار کیا وہ کسی اور طرف نہیں دیکھتے۔ نینا دی مستی ویکھیے دلدار دا چہرہ تکیا ہے، او ہور کسے ول نہیں تکدے ہو جنہ یار دا چہرہ تکیا ہے۔ جنہ حضور کے صحابی، بڑا درد دیا گیا آپ کو جی، غیر مسلم رومیوں نے قید کر لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا۔ بادشاہ نے کہا اے عبداللہ بن حذافہ دین اسلام چھوڑ دو، میں تجھے بڑا انعام دوں گا، میں تجھے اپنی بادشاہت میں حصہ دار بناؤں گا، اپنی بادشاہی میں تجھے شریک کروں گا۔ آپ حضرت عبداللہ بن حذافہ آپ نے کہا کہ تو مجھے ساری بادشاہی بھی دے دے تب بھی میں آمنہ کے لال کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، تب بھی میں، تو بادشاہی کے حصے کی بات کر رہا ہے، تو ساری بادشاہی بھی دے دے پھر بھی میں حضور کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ او ہور کسے ول نہیں تک دے ہو جنہ یار دا چہرہ تکیا ہے، جنہ یار دا چہرہ، آکھیا ساری بادشاہی بھی دے دے پھر بھی میں دین اسلام کو
پلک جھپکنے کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا دین اسلام سے۔ بادشاہ نے کہا میں پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ اے عبداللہ بن حذافہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا یہ تجھے اختیار ہے، تو کر سکتا ہے، قتل کر دے، پھر بھی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ حضور کے صحابہ کافروں سے خطاب کیا کرتے تھے اور کہتے تھے او کافرو، تم جس طرح اپنی زندگی سے پیار کرتے ہو ہم اس طرح اپنی موت سے پیار کرنے والے ہیں۔ صحابہ کہتے تھے اے کافرو، جس طرح تم اپنی زندگیوں سے پیار کرتے ہو ہم اس طرح اپنی موت سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا قتل کرنے کا تجھے اختیار ہے، چاہے تم مار بھی دے پھر بھی ہم حضور کے دین سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، حضرت عبداللہ بن حذافہ سامنے کھڑے ہیں، اس کے تیر اندازوں نے تیر برسانے شروع کیے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ آپ کے پاؤں پہ تیر مار رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں پہ تیر مار رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں، اور تیر برساتے ہوئے وہ کافر کہہ رہے ہیں دین اسلام کو چھوڑ دے تجھے بچا لیا جائے گا، موت تیرے سامنے ہے، موت تجھے اٹھا لے گی، ابھی تیری روح نکل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ صبر و استقامت کے ساتھ آپ کیا فرماتے ہیں؟ او جسم سے جان بھی نکل جائے ہم دین چھوڑنے والے نہیں۔ عشق تے اگ دا سیک برابر، سانو عشق دا سیک چنگیرا، اگ تے ساڑے لکڑیاں کانے، عشق ساڑے تن میرا۔ سانو پوچھیا عشق دے مفتی دسو عشق دا دارو کیڑا، غلام فریدا اتھے کوئی نہ پہنچے جتھے عشق و راندہ ڈیرا۔ ان لوگوں نے عشق کیا آمنہ کے لال کے ساتھ، ذرا برابر بھی قدم نہیں ڈگمگائے۔ بادشاہ نے حکم دیا حضرت عبداللہ بن حذافہ ان کو سولی پہ چڑھا دو۔ آپ کو سولی پہ چڑھایا گیا، سولی پہ چڑھ کے بھی کہتے ہیں جس طرح یار راضی اس طرح ہم راضی، جس طرح سولی پہ چڑھ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں جسم سے جان چلی جائے گی پر ایمان نہیں جائے گا۔ بادشاہ نے جب استقامت دیکھی حضرت عبداللہ بن حذافہ کی، کہنے لگا ان کو سولی سے نیچے اتارو۔ سولی سے نیچے اتارا، پیتل کی دیگ، اس کے اندر تیل ڈال کر بادشاہ نے کہا اس کو گرم کرو۔ جب تیل گرم ہوا دیگ کے اندر وہ ابلنے لگا، آپ کے سامنے ایک مسلمان قیدی کو اٹھایا اور اس دیگ کے اندر ڈالا۔ لمحے کے اندر وہ مسلمان قیدی ہڈیاں نظر آنے لگیں، ہڈیاں اور ماس جسم کے باقی حصہ جدا ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ یہ دیکھ رہے ہیں، موت سامنے ہے۔ کہنے لگا اسی طرح تجھے بھی دیگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ سامنے موت رقص کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ آپ کے سامنے جب اس قیدی کو ڈالا گیا، گوشت جل گیا، ہڈیاں تیل میں چمکنے لگیں۔ بادشاہ نے پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا اب بھی وقت ہے، اب بھی ہمارا مذہب قبول کر لے ورنہ اس دیگ میں تجھے ڈالا جائے گا، تیرا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو جائے گا۔ سنیے حضرت عبداللہ بن حذافہ کا جملہ۔ آپ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے اے بادشاہ کون سی بات کرتا ہے؟ جوش ایمانی کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ او ہور کسے ول نہیں تک دے او جنا یار دا چہرہ، او ہور کسے ول نہیں تک دے جنا یار دا چہرہ تکیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا یہ کون سے ڈراوے دے کر دے رہا ہے، یہ کون سے ڈراوے تو دے رہا ہے؟ جب آپ کو آگ کی دیگ میں ڈالنے کے لیے اٹھایا گیا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رونے لگے۔ آپ کی آنکھوں میں جب آنسو آئے بادشاہ نے کہا ٹھہر جاؤ۔ بادشاہ نے پاس بلایا، حضرت عبداللہ بن حذافہ کو پاس بلا کے کہنے لگا اب تیری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، اب بھی تیرے پاس وقت ہے، شاید تو پلٹ آئے واپس، اپنا مذہب چھوڑ دے، ہمارا مذہب قبول کر لے۔ آپ نے فرمایا او بدبختہ میں آگ سے ڈر کے نہیں رو رہا، میں اس تیل کے ابلنے کو دیکھ کے نہیں رو رہا، میں موت کو سامنے دیکھ کے نہیں رو رہا، میں رو اس لیے رہا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے تو خیال آیا شاید کوئی تیرا دل پلٹ گیا ہے، الٹ گیا ہے، واپس آ رہا ہے تو،
شاید اس لیے رو رہا کہ مجھے چھوڑا جائے۔ آپ نے فرمایا موت کو دیکھ کے میں نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے۔ آج جسے راہ خدا میں قربان کرنے جا رہا ہوں، کاش میرے جسم کا ایک ایک حصہ جان بن جاتی اور وہ ساری جانیں میں اللہ کے دین پہ قربان کر دیتا۔ ساری جانیں میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں۔ جن نظروں کے اندر چہرہ یار ہے، جن کی نظروں میں چہرہ سرکار ہے، جنہوں نے آمنہ کے لال کی غلامی کا جام پیا ہوا ہے، ان کے سامنے موت بھی آتی ہے تو وہ ہنس کے گلے لگا لیتے ہیں۔ ان کے جسموں کو زمینوں پہ تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جان جاتی ہے پر چلی جائے ایمان نہیں جائے گا۔ جنہوں نے حسن یار دیکھا ہے، جنہوں نے آمنہ کے لال کا جلوہ دیکھا ہے، انہیں بڑے بڑے درد دیے جاتے ہیں لیکن وہ آہ نہیں کرتے، وہ واہ کرتے نظر آتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری جان بھی آپ نے قبول فرما لی ہے، ہماری زندگی بھی آپ نے قبول فرما لی ہے۔ اوہور کسے ول نہیں تک دے جنہ یار دا چہرہ تک کے آئے، نینا دی مستی ویکھیے سرکار دا چہرہ تک کے آئے۔ اوہور کسے نہیں تک دے جنہ یار دا چہرہ تک آئے۔ استقامت۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ، آپ کی کیسی استقامت تھی ایمان